اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 138 138۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ لفظی ترجمہ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغہ، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کی، عابدون، سب عبادت کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغت اللہ سے مراد اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت شعاری کا رنگ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کو زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے، اور اسی طرح سے ہر اس شخص کو بھی اس رنگ کے پانی سے غسل کیا جاتا تھا جسے عیسائی بنانا مطلوب ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی رنگ ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے، رنگ تو صرف اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم تو صرف اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ ہی کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے رنگ میں اور اسلام کے رنگوں میں رنگو۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا بندے کو انہی میں شامل کروا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ رنگ انسان پر کیسے چڑھتا ہے؟ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھتا ہے، دین کو مضبوط پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے، اس دین کا کام کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے جو انسان کی روح اور دل کو رنگین کر دیتا ہے، اور حقیقی نجات اور ہدایت بھی اللہ کے رنگ میں رنگنے سے ہی ہے۔ پھر فرمایا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم یکسو ہو کر، خالص ہو کر صرف اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہر کام صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 139 ہے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ، حالانکہ وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال، وَنَحْنُ، اور ہم، لَهُ، اس کے لیے، مخلصون، سب خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین پر تھے، اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ فرمایا، قل اتحاجوننا، کہہ دو، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جھگڑا یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کرتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتے ہیں کہ
کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا. یعنی یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کو واضح کیا کہ وہ کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وہ ہوا ربنا و ربکم، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو وہ تمام لوگوں کا رب ایک ہی رب ہے اور تمہارا رب کوئی دوسرا نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن اعمال اپنے اپنے ہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال سے ہی ملے گی، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے. دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ممکن ہے. اسی طرح میدان حشر میں بھی انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے حقدار قرار پائیں گے. پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں. یعنی ہم خالص ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور اس لحاظ سے ہم تم سے یعنی اہل کتاب سے بہتر ہیں کہ ہم فقط ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو. تو ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں. اللہ کا علم ہم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور وہ برائی اور بھلائی کا پورا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم پر اپنی بندگی کا رنگ چڑھا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.